الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، پہلے ہم نے جو پڑھا وہ تجوید کے متعلق پڑھا کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں، اور پھر لحن کے متعلق پڑھا، لحن جلی کے متعلق پڑھا، اور پھر لحن خفی کے متعلق پڑھا۔ اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ تلاوت آداب، یعنی تلاوت کے آداب ہم نے پڑھنے ہیں کہ جب تلاوت شروع کی جائے تو کیسے شروع کی جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے یہاں پر وہ تعوذ اور تسمیہ کا بیان کیا گیا ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ جب تلاوت شروع کی جائے جب تلاوت شروع کی جائے تو تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور تعوذ کے ساتھ ہر جگہ تسمیہ پڑھنا لازم نہیں، بلکہ تلاوت شروع کرنے اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق بتایا جا رہا ہے، بالخصوص تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں، کب پڑھ سکتے ہیں اور کس جگہ پر ہم نے پڑھنا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور اسی طرح بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یعنی یہ تلاوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تجوید کے متعلق آپ کو بتایا، تو یہاں پر تلاوت کے آداب کے متعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ نمبر 1، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت۔ تلاوت کا آغاز صورت کے شروع سے کیا جائے، یعنی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت اس کا آغاز صورت کے شروع سے کیا جائے۔ تو سوائے سورۃ برات یعنی سورۃ التوبہ جو 10ویں سپارے کے اندر موجود ہے، سورۃ التوبہ کے علاوہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی عقلاً 4 صورتیں بنتی ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ تعوذ اور تسمیہ جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ
تلاوت کے آداب کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جب ہم کہاں ہم نے پڑھنا ہے، جب تلاوت شروع کی جائے، یعنی قرآن شریف جب ہم پڑھنا شروع کریں تو تب ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور تعوذ کے ساتھ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اعوذ باللہ کے ساتھ ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ تلاوت شروع کرنے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، ان کی صورتیں ہیں ان میں سے آگے وہ بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو جن کی تفصیل نیچے آئی ہوئی ہے اور آپ کو سکرین پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اب آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، تلاوت کا آغاز سورت کے شروع سے کیا جائے تو سوائے سورت توبہ کے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی عقلاً 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 وصل کل، نمبر 2 فصل کل، نمبر 3 وصل اول فصل ثانی، نمبر 4 فصل اول وصل ثانی۔ اب ان 4 صورتوں میں سے پہلی صورت جو بتائی گئی ہے نمبر 1 وصل کل، یعنی یہ نمبر 1 وصل کل یعنی تعوذ، تسمیہ اور صورت تینوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، ایک ہی سانس پہ پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور صورت کو تینوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 2 فصل کل یعنی تعوذ، تسمیہ اور صورت کو علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھنا، یعنی تعوذ کو علیحدہ پڑھنا، تسمیہ کو علیحدہ پڑھنا اور صورت کو علیحدہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3 وصل اول فصل ثانی یعنی تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھنا مگر صورت کو علیحدہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو ملا کر ہم نے پڑھ لیا اور صورت کو علیحدہ پڑھ لیا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4 فصل اول وصل ثانی یعنی تعوذ علیحدہ پڑھنا جبکہ تسمیہ اور صورت کو ملا کر پڑھنا۔ دوبارہ سنیں، فصل اول وصل ثانی یعنی تعوذ علیحدہ پڑھنا جبکہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صورت کو ملا کر پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ مذکورہ 4 صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت سے ہو تو تعوذ، تسمیہ پڑھنے کی 4 صورتیں جائز ہیں۔ یہ تھے یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں کہاں پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے اس کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں انہوں نے بتائی ہیں، اور پھر ویسے بھی قرآن شریف میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور پھر یہ 4 صورتیں جو بتائی ہیں سوائے سورت توبہ کے، جو سورت توبہ ہیں وہاں پر آپ جو ہیں اعوذ باللہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہاں پر بسم اللہ دی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ 4 صورتیں ہیں، 4 صورتیں وصل کل جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، فصل کل، وصل اول فصل ثانی، فصل اول وصل ثانی، اور آپ کو یہ سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔
تو ناظرین اکرام، یہ ہم نے آج یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان جو ہے وہ کیا ہے۔ یعنی جب تلاوت کی جائے، شروع کی جائے، تو جب تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے، کہاں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، تو یہ اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اور بھی اس کی صورتیں ہیں، یعنی کچھ ایسی صورتیں ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو ایسے نہیں پڑھنا، تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری، اور آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔